قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ انسان کی زندگی کے تین ادوار ہیں، ایک نکاح سے پہلے کا دور، ایک نکاح کرتے وقت کا دور، اور ایک نکاح کے بعد کا دور۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے نکاح کرنے والوں، نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر! نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس شوہر نہ ہو، یعنی جب نفس کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، دل کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، تو اس وقت نکاح سے پہلے تم ادھر ادھر منہ نہ ڈالنا، تم ادھر ادھر ناجائز تعلقات پیدا نہ کرنا، تم ادھر ادھر حرام تعلقات پیدا نہ کرنا، بلکہ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک دامن بن کر رہنا۔ بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کر رہنا، اور بیٹوں سے کہا جا رہا ہے، اسلامی بیٹوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کے رہنا۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کرو، اللہ اللہ! دوسرے مذہب کے ماننے والے جب اپنے باپ کے متعلق کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں صرف فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں صرف فلاں دادا کا پوتا ہوں۔ لیکن یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو وہ صرف اپنے باپ کا نہیں بلکہ اسلام کا بیٹا کہلاتا ہے، اسلام کا شہزادہ کہلاتا ہے۔ اسلام کے شہزادے پاک دامن نہ ہوں گے تو کس کے شہزادے پاک دامن ہوں گے؟ اسلام کی بیٹیاں پاک دامن نہ ہوگی تو کس کی بیٹیاں پاک دامن ہوگی؟ اللہ اکبر! لیکن یہاں حال تو یہ ہے، گندی فلمیں دیکھ کر، یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ کر، گندے تصویریں دیکھ کر، ناجائز اور حرام مناظر دیکھ کر ہمارے جوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد چھوٹی سی عمر کے اندر شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر فلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی فلم ہو، ہر فلم کا عنوان ہے عریانیت، ننگا پن، ماں باپ سے بغاوت، ناجائز اور حرام تعلقات، اور اس کو محبت کا نام دیا گیا ہے، اس کو پیار کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اللہ! لوگوں نے ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا، زنا کو محبت کا نام دیا، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا، معاشرے کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا۔ فلموں کے اندر ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی، یہ محبت کے نام پہ دھبکا ہے، یہ محبت کے نام پہ بغاوت ہے، یہ محبت کے نام پہ جرائم ہے، یہ محبت کے نام پہ گناہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ محبت نہیں ہے جو فلم والے سکھا رہے ہیں، محبت وہ ہے جو بلال حبشی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو اویس قرنی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صہیب رومی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ محبت زنا نہیں سکھاتی، محبت محبوب کی محبت کے اندر شہادت کا جذبہ لاتی۔ اور سن لو، محبت بدنام نہیں کرتی، محبت بدناموں کو نیک نام کر دیتی ہے۔ میں تو اپنے جوان نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے، ان ہیرو ہیروئن کی طرح ناجائز کاموں میں پھنس کر اپنی آبرو کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ آؤ، تم کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ آؤ ہم اس محبت کی بات کریں۔ اگر بتاؤ تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد! اس محبت کی طرف آئیں
اس لیے قرآن کو یا کے کہہ رہا ہے شادی سے پہلے پاک دامن رہو، ناجائز تعلقات پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہر کام کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے۔ یہاں میں ایک بات، اس لیے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ سے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، تو اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات، کبھی لڑکا اور لڑکی کے درمیان منگنی ہو جائے، منگنی اسلام میں بس اتنی ہی ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا، اسی کا نام منگنی، اس سے زیادہ کو منگنی نہیں کہتے، اور اس سے زیادہ منگنی ہے بھی نہیں۔ اور یہ اعلان کیوں ہوتا؟ اس لیے اعلان ہو جاتا ہے تاکہ اب لڑکی کو کوئی اور رشتہ نہ آئے اور لڑکے کو کوئی رشتہ نہ آئے، اس لیے کہ جس کی منگنی ہو جائے، جو جس کی کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اب کوئی رشتہ لے جائے گا معلوم ہونے کے بعد بھی تو اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہے، نہیں لے جا سکتا، تو انجانے میں لے جائے گا تو کئی معتوب نہ ہو جائے، اس لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی رشتہ طے ہو گیا ہے، اب کوئی رشتہ نہ لائے۔ لیکن برا ہو فلمی سیریلوں کا، اب تو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے یہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لے کر کے ادھر دولہے کے رشتہ دار ادھر دلہن کے رشتہ دار، بے غیرت دونوں، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی منگنی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی یہ منگنی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ جس طریقے سے اور لڑکے اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اس کے لیے ویسا ہی اجنبی ہے جیسے اور لڑکے اجنبی ہیں۔ منگنی ہونے سے لڑکا محرم نہیں ہو جاتا، اور منگنی ہونے سے لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آ جاتی، بلکہ شامیانہ لگ جائے، کھانا کھلا دیا جائے، بارات آ جائے، سب کچھ ہو جائے، جب تک ایجاب و قبول نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی اجنبی ہے کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، یہ منگنی کی اللہ اللہ اس طرح کی منگنی کی لعنت یہ سیریلوں سے آئی، مشرکین سے آئی، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، لڑکی کے گھر والے لڑکی کو کہتے ہیں تیرے منگیتر سے تو بات کیوں نہیں کرتی، لڑکے کے گھر والے لڑکی سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لڑکے سے کہتے ہیں تو کیوں بات نہیں کرتا، کیوں شرماتا نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مذہب میں یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگیتر لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، جو فون پر لمبی لمبی باتوں کی یہ قصے ہیں نا، اس لیے کہ جو طلاق کی لعنت جو پھیل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ منگنی کے بعد کے رشتے ہیں، کیونکہ منگنی کے بعد تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے، پھر شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی، اس لیے پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا شادی سے پہلے کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے، اور وہ من جانب شیطان ہے، اور شادی کے بعد کی محبت من جانب الرحمن ہے۔ شیطانی جذبے ہمیشہ نہیں رہتے، رحمان کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی لیے ہم پہلے اپنے جوانی اپنے جوانوں کو دیکھیں، جو ہمارے باپ دادا پر دادا تھے وہ شادی کے بعد محبت کرتے تھے، شادی سے پہلے نہیں، اس لیے بدن پہ جھریاں پڑ جاتی تھی تو بھی بوڑھا اور بوڑھی میں محبت باقی رہتی تھی۔ آج تو جوانی ہی میں محبت ختم ہو جاتی ہے، تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ ہمیں کیا محبت سکھائیں گے، ہم نے بیوی سے جو پیار کیا ہے ایک تاریخ ہے اس کی، ہم نے بیوی سے جو پیار کیا، اگر تمہارے یہاں کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ۔ ہمارے یہاں میاں بیوی کی محبت کی داستان اس قدر ہے کہ لوگ تو جیتے جی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں۔ بیوی زندہ ہو، بیوی زندہ ہو تو اس کے رخسار کے دل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے جاتے ہیں، اور بیوی مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارت بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔